آپ مجھے بتائیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے یعنی حضور سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے ایران میں کن کی حکومت تھی؟ مجوس کی۔ اب دنیا کے ملکوں میں عام ملک ہے ایران، لیکن حضور کی تشریف آوری سے پہلے اور اسلام سے پہلے وہاں کن لوگوں کی حکومت تھی؟ جواب، ساسانیوں کی۔ ساسانی ایک خاندان تھا، مذہب ان کا آتش پرستی تھی، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کون؟ نام لے لو۔ ساسانی۔ ساسانی آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، دیور فائر ورشپرز۔ تو ان کا اپنا عقیدہ ساسانیوں کیا تھا کہ آگ کی پرستش، اور ان کا جو تمدن تھا کلچر، اس کلچر میں دو بیویاں ہوتی تھیں۔ جہالت، اس کو جہالت کہو یا روشنی، یہ اور بات ہے، میں ایسے بات لپیٹ کر کہہ رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کی ثقافت یہ تھی، ان کی لائن یہ تھی کہ دو بیویاں ہوں، ایک بیوی اولاد کے لیے گھر میں، خاندان کی بقا کے لیے، اور ایک بیوی ہو مہمانوں کی حاضری کے لیے، کہ مہمان جب آئیں ان کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، اور اس کو یہ بھی موقع دو کہ تمہاری خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی خاتون ملے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، وہ کتاب ساسانیوں کی تاریخ کے بارے میں، یہ ڈنمارک کی کوپن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے لکھی تھی، ڈاکٹر آرتھر کرسٹن اس کا نام تھا۔ اس نے وہ کتاب لکھی ہے فرانسیسی زبان میں، اور ڈچ میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو اس کتاب کا ایک ترجمہ کیا ڈاکٹر اقبال نے، اس کا نام ہے تاریخ ایران بعہد ساسانیہ۔ کیا نام؟ تاریخ ایران بعہد ساسانیہ۔ اس میں ایران کے اس وقت کے کلچر کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے یہاں دو بیویاں تھیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے ترجمہ کرتے ایک بیوی کو کہا کہ بیہتا بیوی، تو بیہتا بیوی جو نکاح سے ہو، جسے اولاد ہوگی اور وارث ہوگی، اور ایک بیوی تھی مہمانوں اور دوستوں کی ضیافت کے لیے، وہ اپنے کام بھی آتی، ان کے بھی کام آتی، یہ ان کا تمدن تھا۔ تو یہ ساسانیوں کے ہاں یہ جو دوسری بیوی کا تصور، اصل بیوی کے حقوق نہ ہوں، وہ متع کے طور پر کام آئے، یہ تصور پہلے سے چلا آ رہا تھا اسلام سے پہلے کا۔ اور یہ جنگوں میں کچھ وقت کے لیے جو اجازت دی گئی کہ تم لمیٹڈ ٹائم کے لیے نکاح کر سکتے ہو، کہ جنگ میں گئے ہوئے ہیں تو وہ وہاں ایسی میرج کر سکتے ہیں فار دا ٹائم، یہ اجازت ان کو دی گئی تھی دو جنگوں میں پہلے، ان حالات میں جب کہ تمدن ابھی مکمل نہیں اور شریعت ابھی ڈیولپمنٹ اس کی نہیں ہوئی، اور دونوں کے اختتام پر حضور اعلان کرتے رہے کہ بس یہ اتنے ٹائم کے لیے تھا، یہ ٹائم لمٹ کے لیے، یہ نکاح موقت اتنے وقت کے لیے تھا، دوسرے موقع پر اتنے وقت کے لیے تھا۔ پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اعلان فرمایا، اور فتح مکہ کا بھی اعلان فرمایا کہ اب آج کے بعد حرام الی یوم القیامہ، اب ختم۔ جتنے وہ رعایتیں ہو سکتی تھیں وہ پہلے دی گئیں، لیکن وہ ہوتا تھا نکاح موقت اعلان کے ساتھ، یعنی چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے نکاح اس وقت تھا، لمیٹڈ ٹائم کے لیے، وہ ختم ہوا، تو وہ اور ہے، اور جو ساسانیوں کا متع تھا وہ اور ہے۔ اب جو لوگ اس متع کو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم لمٹ کے ساتھ جو اجازت دی تھی، یہ وہ متع نہیں ہے۔ جو متع رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ متع نہیں ہے کہ جس کی وہ ٹائم لمٹ نکاح تھا، اور نکاح کے وقت اگر گواہ نہیں تو اعلان عام، فرمایا لا نکاح الا ببینۃ، رواہ ترمذی، کہ بینہ یعنی جب صورت عام ہو، اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، اور اس کی مستحب صورت یہ ہے کہ گواہ ہوں، جو نہیں تو اعلان ہو، نہیں تو ڈھول بجا کے اعلان ہو، دو بجا کے اعلان ہو، اور اس طرح ہو کہ سب کو سب پہچانے۔
اور ایک بھی ایسا نکاح نہیں ہوا وہ ٹائملی جس میں کہ کوئی بھی ایک گواہ نہ ہو، چلو 2 گواہ نہیں، ایک تو ہے جس کے لیے شہرت ہو جاتی ہے کہ ہاں، کہ وہ بالکل اور چیز ہے۔ اور جو اخباروں میں بتایا گیا کہ بھائی اس مقدمہ کی طرف آؤ اور نوجوانوں کو رغبت دی گئی ہے، یہ بالکل حرام کو حلال کرنا ہے۔ اب آپ اس میں تحقیق میں پڑھیں تو کوئی گنجائش نکلے، تو میں یہاں کہتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں نکلے گی، کوئی نہیں۔ اتنی بحث کر لو تو سوال جواب کا فائدہ نہیں۔ امتیں اور قومیں بچتی ہیں علماء پر اعتماد سے۔ آپ یہاں کے علماء پر اعتماد کریں اور کہیں کہ یہ نہیں مان، اور خود اس بات میں نہ پڑھو کہ کیا بلا ہے، کیا کئی اگر پوچھیں کہ کوئی گنجائش تھوڑی بہت نکلتے، تھوڑی بہت تو بات یہ ہے کہ کشتی میں تھوڑا سا بھی سوراخ کر دو تو ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔